بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز و دینیات پروگرام مدرسہ محمدی کے زیر انتظام نماز و دینیات پروگرام 2020 کلاس 7 کی آج ہماری 13ویں کلاس ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ۔ اس سے پہلے کہ آج کے موضوع پہ ہم گفتگو کریں، ہم اپنے پچھلے موضوع یعنی کہ حج کے موضوع پر مختصراً ایک جائزہ لیتے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا سب سے پہلے کہ حج جو ہے وہ ایک جامع عبادت ہے اور اس میں دیگر عبادات کا جو رنگ ہے، جو لطف ہے، وہ اس میں خداوند عالم نے رکھا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے مثال دی تھی کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان پروردگار کے آگے اس کے احساس، اس کے وجود کے احساس کے آگے اپنے آپ کو پاتا ہے۔ اس کے مقابل پہ اگر ہم روزے کی بات کریں تو روزہ جو ہے وہ بھوک اور شدت جو ہے اس میں وہ زیادہ ہے، لیکن نماز کی طرح وہ احساس اس میں اس طریقے سے نہیں ہے جو نماز والا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم حج کی بات، زکوٰۃ کی، اس کی خمس اور زکوٰۃ کی بات کریں تو اس میں انسان کیا اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، لیکن اگر ہم بات کریں کہ جہاد کی تو انسان جو ہے وہ اپنے جان سے جو ہے وہ اپنی تکلیفوں سے، گھر سے دور نکل کے جو ہے وہ جاتا ہے اور خدا کی راہ میں قربان کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم حج کو دیکھیں تو حج میں یہ تمام عبادات کے جو رنگ ہیں جو وہ موجود ہیں، جو ان تمام عبادات کی جو لطف ہیں وہ تمام آپ کو ایک جگہ پروردگار عالم نے جمع کر دی ہیں۔ یعنی اگر ہم بات کریں نماز کی تو پروردگار کے آگے کھڑے ہونے کا اور اس کے جو وجود کا جو احساس ہے وہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو شدت ہے بھوک اور پیاس کی وہ بھی وہاں موجود ہے۔ اسی طریقے سے گھر سے دور جانے کی جو تکلیف برداشت کرنی ہے جہاد کی طرح سے اور تکلیف برداشت کرنی ہے میدان جنگ کی طرح سے، وہ بھی وہاں موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس جو ہے وہ خمس جو ہے یا زکوٰۃ کی طرح سے جو ہے وہ آپ کو مال خرچ کرنا ہے خدا کی راہ میں تاکہ آپ جو ہیں وہ حج پر جا سکیں۔ تو خداوند عالم نے حج کو جو ہے وہ ایک بڑی عبادت قرار دی ہے اور یہ ایک جامع عبادت ہے جس میں تمام عبادتوں کی جو ہے وہ طرح جو ہے اس میں لطف موجود ہے پروردگار کی طرف سے۔ پھر ہم نے اپنے کے سامنے کچھ ہم نے مثالوں کے ذریعے آپ کو بیان کیا تھا کہ اس کے جو ہے وہ فوائد کیا کیا ہیں۔ اگر انسان جو ہے اپنی تربیت کرتا ہے، اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ جو دوسرے مسلمان ہیں ان کی تربیت ہے، ان کے ساتھ جو مسلمان معاشروں کے مسائل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بانٹتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے، ایک دوسرے کے مسائل جانتا ہے، اس طریقے سے وہ عالم اسلام کے مسائل کے متعلق گفتگو کر سکتا ہے۔ اور عالم اسلام کے مسائل کے جو بڑے ترین مسائل ہیں جیسے کہ مسئلہ فلسطین ہے، اس کے متعلق انسان گفتگو کر سکتا ہے، اس کے کوئی رائے حل پیش کر سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو نہیں رہا ہے۔ یہ ایک کچھ فلسفہ ہے حج کا جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ حج عبادت ایسی عبادت ہے جس میں مشرکین سے بھی جو ہے اظہار بیزاری ہے۔ یہ کیونکہ اس میں بہت عالم اسلام کے تمام لوگ مسلمان جو ہے ایک جگہ ایک رنگ اور نسل کے اندر، مطلب اس میں کوئی نہ تو کوئی زبان رہتی ہے، نہ کوئی رنگ ہے، نہ کوئی قبیلہ ہے، کچھ نہیں، صرف مسلمان ہیں اور وہ اللہ کے آگے جو ہیں وہ عبادت کر رہے ہیں۔ یہ ایسی بہترین عبادت ہے، اس سے دشمنان اسلام پہ بڑا روب اور دبدبہ ہے، لہٰذا اس نے اس عبادت کو کیا کیا ہے، اس کی روح کو اس میں سے نکال دیا ہے تاکہ کئی مسلمان حقیقی معنوں میں جو ہے جو حج کا حقیقی فلسفہ ہے اس کے ساتھ حج کو ادا نہ کریں تاکہ ان کے خلاف نہ ہو جائیں۔ کیونکہ اس میں بارہا ہم نے دیکھا ہے کہ حج میں جو ہے وہ کنکریاں بھی مارتے ہیں شیطان کو، تو وہ شیطان کون کون سے ہیں میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا پچھلی کلاس میں، انسان کے اپنے نفس شیطان سے لے کے عالمی اور سامراجی شیطان تک ہے۔ پھر ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ حج کے فوائد میں سے جو ہے وہ آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جاتے ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام کے روزے وہاں موجود ہیں۔ پھر اسی طرح امہات المومنین کے وہاں پہ اور صحابہ کرام کی وہاں قبریں موجود ہیں، انسان وہاں جاتا ہے۔ اس طریقے سے اسلامی تاریخ کا جو ہے وہ کچھ اس کو مطالعہ کرنے کا ملتا ہے، جیسے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ مسجد قبلتین وغیرہ۔ پھر ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ
حج میں جو ہے وہ استطاعت رکھنے کے کیا معنی ہیں؟ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا استطاعت سے مراد یہ کہ انسان جو ہے اپنے گھر بار سے چھوڑ کر مکہ و مدینہ کے اخراجات اتنے ہوں اس کے وسائل کے وہ پورے کر سکے، پیچھے گھر والوں کے لیے بھی اس کے پاس موجود ہوں، اور دوسرا یہ کہ وہ اس کے حج پہ جانے کے لیے جو ہے کوئی پابندی بھی اس پہ نہ ہو، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ استطاعت رکھتا ہے، پھر اس پہ حج واجب ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ پھر ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ مناسک حج جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی تھی اور بتایا تھا کہ ان کی تعداد تقریباً 13 ہے، جس میں سے پہلی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ احرام ہے، وقوف عرفات ہے، وقوف مشعر الحرام ہے، رمی جمرات ہے، قربانی ہے، پھر ہے حلق تقصیر ہے، طواف کعبہ ہے، نماز طواف ہے، سعی کرنا ہے، طواف النساء ہے، نماز طواف النساء ہے، منام قیام ہے اور رمی جمرات ہے۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے کچھ اس کے جو ہیں مناسک حج جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک پہ، جو اس کا عنوان تھا زکوٰۃ۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرماتا ہے پروردگار ان کے مالوں میں زکوٰۃ وصول اور اس کے ذریعے انہیں پاک و پاکیزہ کیجیے۔ مطلب خداوند عالم اپنے رسول سے ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول اور ان کے ذریعے انہیں پاک کیجیے۔ زکوٰۃ کا معنی جو ہے وہ طہارت اور پاکیزگی ہے، یعنی یہ ایک مالی عبادت ہے جو صاحب نصاب پر اس وقت واجب ہوتی ہے جب وہ عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو اور اس مال کا مالک بھی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے غلام پہ نہیں، تو اس پر کیا ہوگی؟ زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ تو کس پہ واجب ہوگی؟ جو عاقل ہو، ٹھیک ہے، بالغ بھی ہو اور آزاد ہو اور اس مال کا مالک ہو، ٹھیک ہے۔ مال کا مطلب آزاد بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، لیکن مال ہی نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ کس چیز کی؟ تو زکوٰۃ دینے کے لیے ضروری کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ مال کا مالک بھی ہونا چاہیے۔ اچھا، زکوٰۃ نکالنے سے انسان کا مال دوسروں کے حقوق سے پاک ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ نکالنے والے کا دل دنیا کی مال و محبت سے پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ اپنے مال کو راہ خدا میں دیں گے، یہ خدا نے جو ہے وہ آپ کے لیے معین کر دیا، تو پھر آپ نے راہ خدا میں دے دیا، اب مال کی جو محبت ہے وہ بھی آپ کے دل سے کم ہو جاتی ہے، اور جو دوسروں کے حقوق آپ کے اوپر خداوند عالم کی طرف سے معین ہو، مثلا جو لوگ بہت فقیر ہیں، مسکین ہیں، غلام ہیں، ٹھیک ہے، یا مسافر ہیں اور وہ حاجت مند بھی ہیں، تو ایسوں کی ضرورت جو ہے ان چیزوں سے پوری ہو جاتی ہے۔ تو وہ حقوق جو آپ کے اوپر آتے ہیں وہ خداوند عالم ان زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر، مطلب 30 سے زیادہ مقامات پہ جو ہے نماز اور زکوٰۃ کا جو ہے حکم آیا ہے، اور زکوٰۃ جہاں جہاں زکوٰۃ کا حکم آیا وہاں وہاں زیادہ تر جو ہے وہ نماز کا بھی حکم آیا ہے، اور اس کو ادا نہ کرنے والا گنہگار ہے، اور اس کا انکار کر دینے والا، مطلب اس کو کہتا ہے میں تو مانتا ہی نہیں کہ زکوٰۃ ہوتی بھی ہے، ایسا شخص ہے دین سے خارج ہے۔ زکوٰۃ جو ہے معاشرے کے غریب، پسماندہ، بیچارہ لوگوں کو سہارا دینے کے لیے، تاکہ وہ اپنی ضروریات زندگی جو ہے اس سے پورا کریں اور جو ہے وہ بھیک نہ مانگیں۔ مطلب یہ اسلام جو دین ہے وہ بہت خوبصورت دین ہے اور بہت پیارا دین ہے۔ یہ نہیں چاہتا انسان جو ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، انسان کے آگے انسان محتاج ہو، خداوند عالم یہ نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے اس کی ضروریات جو ہیں وہ ایسے طریقے سے پوری ہوں کہ وہ انسان جو ہے شرمندہ نہ ہو۔ خدا آپ کو مطلب فقیر، مسکین جو ہیں ان کو، غلام قسم کے لوگوں کو بھی شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ انسان کی جو عزت نفس ہے خداوند عالم نے اس کو دی ہے اور وہ اس کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ اگر لوگ ایمانداری سے زکوٰۃ ادا کریں تو معاشرے سے غربت، جہالت، بیماری جیسے مسائل سے نجات مل سکتی ہے، نیز انسان کے دل سے مال کی محبت بھی کم ہو سکتی ہے۔ اچھا، زکوٰۃ جو ہے وہ کتنی چیزوں پہ واجب ہے؟ زکوٰۃ 9 چیزوں پہ واجب ہے۔ مثلا جو شخص بھی عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو اور ان 9 چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی مالک ہو تو اس پہ کیا ہوگی؟ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وہ 9 چیزیں کیا ہیں؟ اونٹ ہیں، اونٹ کا جیسے ریوڑ ہوتا ہے کسی کے پاس، اونٹ کا، گائے کا، یا بھیڑ بکری وغیرہ جو گوشت مند ہوتا ہے ان کا اگر کوئی ریوڑ ہے اس میں تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے گندم، جیسے کسان وغیرہ ہوتے ہیں یا کاشتکار ہوتے ہیں، یا یہ کہ جو بڑے جو زمیندار لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جیسے کھجور کا کوئی پورا جو ہے وہ
باغ ہے بہت بڑا جس سے وہ تجارت کرتا ہے، اس طرح سے گندم ہے، جو ہے، کشمش ہے. تو اس طریقے سے اگر کوئی چیزیں یہ چیزیں رکھتا ہے تو ان پہ بھی کیا کیا گندم، کھجور، جو اور کشمش، اگر یہ چیزیں رکھتا ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کیا ہے زکوٰۃ واجب ہوگی اور اس کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. اس کے علاوہ دو چیزیں اور ہیں، وہ ہیں سونا اور چاندی. سونا چاندی جو ہے وہ سکہ راج الوقت، یعنی سکہ راج الوقت سے مراد یہ کہ پرانے زمانوں میں جیسے آپ نے دیکھا ہے، سنا بھی ہوگا اور آپ نے اس کا مطالعہ بھی کیا ہوگا کہ پرانے زمانے میں پہلے سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے. تو اگر کسی زمانے میں یہ اگر فرض کریں آج کے دور میں ہو جائے کہ سونے چاندی انسان جو ہے وہ سکے کی شکل میں، مطلب کرنسی نوٹ نہ ہو جیسے آج کے دور میں، بلکہ یہ سونے چاندی کی صورت میں جو ہے اس کے کوائنس کی صورت میں اگر یہ مارکیٹ میں آ جائیں اور ان سے پھر انسان جو اپنے پاس رکھے یا خرید و فروخت وغیرہ کر سکے، تو اگر یہ چیز موجود ہے، مطلب وہ چیزیں جو پہننے کے لیے ہے، وہ جو زیورات وغیرہ ہمارے گھر میں خواتین پہنتی ہیں، وہ اس سے وہ مراد نہیں ہے، اس سے وہ مراد جو کرنسی ہے بیسیکلی سونے کی. اگر کسی کنٹری میں چل رہی ہے اور آپ وہاں پر ہیں اور آپ کے پاس وہ سونا چاندی اس ملکی کرنسی کے رسپیکٹ سے آپ کے پاس موجود ہے، تو اس پہ جو ہے سونا چاندی پہ کیا ہوگا، آپ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. اچھا، اب کیا ہے کہ جو اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو اس کے ظاہر سی بات ہے کس کو دیں زکوٰۃ؟ زکوٰۃ جو ہے مستحقین کو دیتے ہیں. تو مستحقین کون کون ہو سکتے ہیں؟ فقراء ہو سکتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، مساکین، غلام کی آزادی کے لیے بھی جو ہے آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں، کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے. مقروض ہے کوئی شخص بیچارہ جس نے قرض لیا ہوا ہے اور قرض ادا واپسی کرنے کے لیے اس کا پیسے نہیں ہیں، تو وہ زکوٰۃ سے لے کے اپنا قرض ادا کر سکتا ہے. اسی طرح رائے خدا میں بھی جو ہے وہ خرچ کر سکتا ہے، اور غریب مسافر اگر کوئی ہے اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اچھا، زکوٰۃ کی ایک اور صورت جو ہے وہ فطرہ بھی ہے. فطرہ جو ہے وہ زکوٰۃ کی قسم ہے جو عاقل بالغ آزاد شخص پر عید کا چاند نظر آتے ہی واجب ہو جاتا ہے. فطرہ میں انسان کے زیر کفالت ہر شخص، مطلب اگر فرض کریں کہ آپ گھر میں کماتے ہیں اور آپ کے انڈر جو ہیں وہ آپ کے بیوی بچے وغیرہ ہیں، سارے 4-5 لوگ ہیں، تو ان سب کا جتنے افراد آپ کے انڈر ہیں جن کی آپ کفالت کرتے ہیں، ان کو کیا ہے 3 کلو گندم، چاول یا کوئی اور اناج نکالنا واجب ہو جاتا ہے. مطلب ہر ایک کے لیے جو ہے 3 کلو گندم یا چاول یا جو اناج آپ کھاتے ہیں اس کے حساب سے فطرہ نکالنا واجب ہے. اچھا، سید کا فطرہ جو ہے وہ غیر سید کو دے سکتے ہیں، لیکن جو غیر سید کا فطرہ ہے وہ سید پر حرام ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک زکوٰۃ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.